خبر میں آپ کو بتا دوں جی، وہ ابھی مجھے ملی ہے، میرے پاس تصدیق کا وقت نہیں تھا، صرف 5-10 منٹ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کیس اس کی کوریج پہ پابندی ہونی چاہیے اور پیمراز کے نوٹس دے دے چینلز کو، ٹھیک ہے نا جی. لائیو کوریج اگر نہ ہو تو ان جلسوں کے کوئی معنی نہیں. چلیے ہارون صاحب، میں آپ کو معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہی ہوں، آپ کی اجازت سے اپنے دیکھنے والوں کو ذرا میں بتا دیتی ہوں کہ ابھی اپوزیشن کا جو رویہ ہے، جب یہ کورونا شروع ہوا تھا تو اس وقت اپوزیشن کے سٹیٹمنٹس کیا تھیں عمران خان صاحب کے خلاف اور ملک کی حمایت میں، ذرا وہ چیک کریں. اگر ہم کچھ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا صورتحال ویسے ہی ہوگا جیسے اٹلی کا ہے. غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو چہرے پہ ماسک لگائیں. صرف حکومت کا ایشو نہیں ہے، اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے، پورے ملک کا ایشو ہے. ہمیں اس کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. یہ وقت انشاءاللہ تعالی گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے. اس وقت یار معاف کر دو. اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. ہارون صاحب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دوں خدا کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. دیکھیں اقتدار کی جنگ میں زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے. یہی اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ حکومتی اقدامات ناکافی ہیں، سندھ حکومت بہتر کام کر رہی ہے. جب اس نے کافی اقدامات کیے اور اللہ نے بھی کرم کیا کہ لوگوں نے اس کو پینک نہیں کیا، لوگوں نے پینک نہیں کیا، دعا بھی مانگی، صدقہ بھی دیا، غریبوں کا خیال بھی رکھا، تو اللہ کی رحمت سے یہ پاکستان میں ایک ماڈل بن گیا دنیا کے لیے، ان ملکوں میں شامل ہو گیا کہ جہاں پہ سب سے کم لوگ شکار ہوئے. جب بے احتیاطی شروع کی، جلسے کیے سبھی نے، عمران خان صاحب نے بھی ٹکا کے جلسے کیے نہیں، جلسے کیے نا عمران خان صاحب. بالکل. اچھا الیکشن تو ایک مجبوری تھی، امریکہ میں بھی ہوئے الیکشن، یہاں سے زیادہ بات ہو رہی ہیں، اس میں بھی کوشش کرتے، وہ 2 دن پولنگ ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. مگر یہ ہے کہ مرنے جینے کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جلسہ یہ تصادم ہوگا میرا اندازہ یہ ہے، اور کوریج پہ پابندی لگے گی بائی فورس کرنا چاہیے. اور اگر نہیں کرتی حکومت تو شرمناک بات ہے. یعنی کیا لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ پشاور ان شہروں میں سے ایک ہے جس میں بڑی شدت ہے. آمد و رفت دیکھو نا، پشاور شہر جو ہے وہ بعض شہر ہوتے ہیں، شیخوپورہ میں دنیا بھر سے لوگ تو نہیں آتے، گجرانوالہ بڑا شہر ہے، اسے نسبتاً زیادہ. پشاور ہی تو مرکز ہے ٹریڈ کا پورے صوبے کا، تو ارد گرد کے تمام علاقوں سے تو لوگ وہاں سے آتے ہیں، سوات سے بھی آتے ہیں خریداری کے لیے. بازاروں میں ایسا رش ہوتا ہے اور اتنی پولوشن ہو جاتی ہے بعض اوقات کی جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو یعنی حکومتی ریٹ ناکام ہو گئے نا، نظر ہی نہیں آئی. حکومتی ریٹ تو کبھی تھی ہی نہیں، زمانہ گزرا حکومتی ریٹ کو. حکومتی ریٹ ہوتی تو یہ ہوتا رہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کر کے دکھائیں گے جلسہ، اور یہی خان صاحب کرتے رہے. دھرنے ہوتے اگر حکومتی ریٹ ہوتی. اور حکومتی ریٹ حکومت کی کوئی اخلاقی ساکھ ہی نہیں ہے، نہ اس حکومت کی نہ پچھلی حکومتوں کی. جب آپ نے جو دھرنا ہوا تھا پہلے یہ ان کا فیض آباد میں، تو اس وقت کیا کیا تھا، ڈان لیکس پہ کیا کیا تھا. دیکھیے میں نے لوگوں سے مل کے کہا کہ آج آپ پیچھے ہٹ گئے تو آپ ایک دن بہت پچھتائیں گے. انہوں نے کہا میڈیا میں بڑا ریئیکشن ہو گیا. میں نے کہا کیا میں میڈیا نہیں ہوں؟ کیا میرے جیسے لوگ نہیں ہیں؟ یعنی ملک کے خلاف خبریں چھپ رہی ہیں اور آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اے پی این اور سی پی این نے بھی اس وقت مطلب ان کا ساتھ دیا. اس پہ بھی میں نے تو احتجاج کیا ذاتی طور پہ. آپ جرنلسٹ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں؟ جی صحافی گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے. آپ بتائیں گے کہ اس کی تقریر کرنے کی اجازت دی. ایک آدمی مفرور ہے، اسے سزا ہو چکی ہے، وہ بھاگ گیا ہے. اب جج کہتا ہے، اور جج بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ذرا سا بھی کسی کو گمان ہو کہ وہ حکومت کو ایک رتی برابر رعایت بھی دے سکتا ہے. وہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ مفرور مجرم کو تو اگر صحیح بات بھی کرے اس کی نہیں مانی جا سکتی. اور آپ ریٹ لے کے آ گئے ہیں اس کے لیے. اس میں سے کسی نے ویڈرا بھی کیا ہے ہارون صاحب؟ یہ نسیم زہرا صاحب نے. اچھا پہلے وہ شامل تھیں اس میں؟ پہلے شامل تھے. وہ ایک اسلم حیات صاحب ہوتے تھے، بڑے مشہور وکیل لاہور کے. انہوں نے ایک فضول سی چیز پہ، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، دستخط کر دیے، اسی طرح تائیدی دستخط کر دیے. تو آغا شورش کشمیری صاحب زندہ سلامت تھے، وہ پتہ فکرہ بہت چست کرتے تھے. ان سے پوچھے بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اسلم حیات کے سامنے آپ لے جائیں ان کی جائیداد کے کاغذ،
یا ان کی موت کا وارنٹ بھی لے جائیں اس میں بھی دستخط کرتے. دستخط کرنے کا شوق بہت ہے. بھائی نسیم زہرا آپ اتنی پڑھی لکھی خاتون پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہیں اور کیا شاندار آپ انالیسس لکھتی رہی ہیں. چلیے پروگرام میں تو بہت وہ پرامیننٹ نہیں ہے بٹ ایز اے ٹیچر شی واز ایکسیلنٹ. اور جو انہوں نے مضامین لکھے ہیں فارن پالیسی پہ اور جو انہوں نے کتاب لکھی ہے ساری دنیا نے اس کی داد دی ہے اور بڑی غیر جانبداری سے کی ہے. آپ نے پڑھا نہیں اس پہ دستخط فرما دیے. اب کہتے ہیں میں تو مجھے تو نہیں پتا نواز شریف کا نام ہے. بھائی آپ اس کو پڑھیں نا. اب یہ جو کچھ لوگوں کا تو مسئلہ ہے, کچھ لوگوں کا تو مسئلہ ہے یہ کہ حکومت کو دباؤ میں رکھنا ہے. میں ان کی نیت پہ نہیں جاتا مگر اصول کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. بالکل ایک مفرور مجرم, ایک اخلاق بھی کوئی چیز, اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نہیں, بیسک پرنسپل ہے. ایک مفرور مجرم جو ہے وہ جائے آئے اور آگے سرنڈر کرے اور وہ عدالت اس کو اجازت دے, اس کی سزا ختم ہو, پھر وہ ہو سکتا ہے. یہ ہم لوگ تو طالبان کے لیڈروں کے بھی بیانات جاری کرتے رہے ہیں. وہ تو ایک وقت میں پھر حکومت نے سختی کی, کچھ سمجھایا, کچھ بریفنگز کی اس زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف نے, تو پھر بتدریج یہ کم ہوا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا بتدریج سے مجھے یاد آیا ہارون صاحب, بڑی جی بی کے گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے جا رہے تھے, فوج کی مداخلت نہ اور نہیں ہوئی, باقاعدہ ہمیں فری ہینڈ دیا جائے مہم چلانے کا, سب نے چلائی. کہا جا رہا تھا کہ آپ کی بات تھی کہ پیپلز پارٹی سرپرائز کر سکتی ہے, ہم نے بھی بڑی امیدیں لگائی تھی, پرانے جیالے نکالے تھے. پی ٹی آئی کے حق میں اگر فیصلہ آ گیا تو دھاندلی کا شور ہو گیا. ہم نے یہ واضح کیا تھا چاہتی کیا کہ ووٹ تو انہوں نے لیے 70 لاکھ نا, حکومت لیے 1 لاکھ, انہوں نے 70 لاکھ لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 لاکھ ووٹ اگر وہ لے لیتے تو برابر ہو جاتے, 15 لاکھ مزید ووٹ اگر وہ لے لیتے تو برابر ہو جاتے. اب یہ جو فیکٹر ہے کہ پیسے مرکز نے دینے ہوتے ہیں ترقیاتی کاموں نے, ایک یہ فیکٹر ہے اور وہ کھیلا. اور اگر 15 لاکھ ایک ووٹ زیادہ لے لیتے تو ان کی حکومت بنتی, ٹھیک ہے نا. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پارٹیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں, بارسوخ لوگ امپورٹنٹ ہیں. 7 آزاد آدمی جیتے جی, یعنی 2 بڑی سیاسی پارٹیاں, پیپلز پارٹی نے تو کام بھی بہت کیا تھا, نون لیگ نے تو کوئی کام خاص نہیں کیا تھا. پیپلز پارٹی نے خاصا کام کیا وہاں پہ, اس پارٹی سے زیادہ جیتے, اور نون لیگ کو تو 30 لاکھ ووٹ ملے کل. وہ کیا کہتی ہے الیکشن چورا لیے گئے. تو جیت سکتی تھی پیپلز پارٹی اگر کمپین لمبی ہو جاتی, کوئی اور فیکٹر, اور اگر یہ فیکٹر نہ ہوتا بارسوخ لوگوں کا. دیکھیے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے انہوں نے کہ بھئی ہماری پارٹی کی پوزیشن اچھی ہوگی, ویسے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے بھی لیے گئے. جن پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں دیے گئے اور ان صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے, وہ عمران خان صاحب کبھی انہیں پارٹی سے نکال دیتے ہیں کبھی واپس لیتے ہیں. کیونکہ انہوں نے تو ہارون صاحب اپنی کمپین میں یہ بات واضح کی تھی, حکومت چند دن کے مہمان ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہے. نہیں, اب بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا ان کی ساری حکمت عملی کا ایک ہی نقطہ ہے, عمران حکومت چلی جائے, اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں کی جائے, یہ اسٹیبلشمنٹ اتنے دباؤ میں آئے. بھائی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتی یہ حکومت نہیں جاتی.